شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب ایک ہی دوڑ میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی ہے، بس میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیاب ہونا ہے، بس دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یار بتاؤ کیا کروں کہ کامیابی مل جائے؟ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ مختلف جگہوں پر لیکچر بھی تو دیتے ہی ہیں نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے پیاروں کے لیے ان زرعی اصولوں کو قلم بند کر لیا جائے۔ آپ طالب علم ہیں یا استاد، آپ تاجر ہیں یا نوکری پیشہ، آپ سب ہی کے لیے ایسے نکات پیش کرتا ہوں جو آپ سب کے لیے یکساں مفید ہوں گے۔ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ لوگ ابھی ہم سے ملتے بھی نہیں، نہ کبھی کوئی بات کی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے متعلق اپنی رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں تو آج سوچ لیجئے۔ جی جناب، ایسا ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماہ بدولت گھر ہو یا باہر، کبھی اپنی ظاہری شخصیت کو سنوارنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بوٹ پالش نہیں ہوتے، بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دفتر کی جانب کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ جس گلی محلہ سے گزر ہوا، جس دکاندار سے کوئی چیز لی، دفتر میں جہاں کام کیا، وہ سب لوگ ہمارے اس لاابالی پن سے ہماری شخصیت کا خاکہ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اسی انداز میں ہم سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا لباس ہو اور سیکھیے کہ کس موقع پر کیا پہننا چاہیے، جسے لوگ آپ کو پسند کریں اور دلچسپی لیں۔ آپ اپنے باس کو متاثر کر سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے کپڑوں میں ہوں گے اور مناسب طریقے سے تیار ہوں تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ پر اعتماد ہوں گے اور آپ کے کاموں میں مدد ملے گی۔ حرکات و سکنات۔ ہماری حرکات و سکنات ہماری شخصیت کے ترجمان ہوتی ہیں۔ اس سے دوسروں کو ہمارے متعلق ہماری ذات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے چہرے کے تاثرات، باڈی اور ہاتھوں کے اشارے جن سے ہم اپنی فیلنگ کو دیکھ پاتے ہیں۔ اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو دوسرا شخص سمجھے گا کہ آپ دوستانہ شخص ہیں۔ آپ گھور رہے ہیں تو سامنے والا بیزارگی کا تاثر لیتا ہے۔ آپ عجلت میں ہاتھ ملاتے ہیں، مخاطب اس لمحہ بھر کی غفلت کا نہایت ہی غلط معنی و مفہوم لے کر ہمیشہ کے لیے آپ کے متعلق نالاں رہتا ہے۔ یوں اپنی حرکت کی وجہ سے آپ ایک اچھے انسان کی رفاقت سے محروم ہو گئے جو آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ ایسے میں اپنی حرکات و سکنات پر غور کرتے رہیں، آپ کی کامیابی کے سفر میں آپ کا رویہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اپنے اندر سننے کا ظرف پیدا کریں۔ ہمارا معمول بن چکا ہے کہ اپنی بات کہنے میں لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہرتے اور دوسروں کی بات کاٹ کر اپنا موقف پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا پہلا نقصان کہ سامنے والا نہ جانے کتنی اہم بات بتانے والا تھا جو ممکن ہے کہ اس کے ذہن سے نکل جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ادھوری بات کا مفہوم کچھ تھا، اگر مکمل سنتے تو بات سمجھ جاتے۔ چنانچہ لمحہ بھر کی عجلت نہ سننے کی عادت کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اس کے متعلق گمان کر بیٹھے یا پھر اس ادھوری بات پر اس سے الجھ گئے۔ کوشش کریں کہ سامنے والے کی پوری تسلی سے پوری بات سنیں۔ اگر کچھ سمجھنے میں کمی رہ گئی تو نفیس سا سوال کر کے اپنی الجھن کو دور کر لیجئے۔ کمیونیکیشن کا یہ بہت عمدہ راز ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کی بات توجہ سے سنتے ہیں، وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک بہترین ابلاغ کے تمام تر فوائد سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثبت رویہ۔ معاشرے میں رہنے والوں کی ایک تعداد ہے جو گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے، ایک دوسرے سے خوفزدہ اور بدگمان ہے۔ اگر تھوڑا غور کریں تو اس میں ایک اکائی مشترکہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے غیر موضوع رویہ اور دوسروں کے متعلق غلط گمان ہونا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم منفی سوچ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر اپنی شخصیت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق منفی سوچ کا شکار ہوتے ہیں، بعض مرتبہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی اور ہم کڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی ناخوش ہے۔ مثبت رویہ ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے جس سے ہم اپنے بارے میں بہتر سوچ پاتے ہیں۔ یقین آتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، چاہے جتنی بھی بڑی مشکلیں کیوں نہ ہو۔ مثبت رویہ ہمیں سب کا سامنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چین اور کامیاب زندگی کے طلبگار ہیں تو ابھی سے عہد کیجئے کہ ہمیشہ اچھا سوچیں گے۔ نظام الاوقات۔ ابھی آپ کو نہیں پتہ پر ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک دن کام پر نہیں آتے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہی نہیں، اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ سوچیے اگر آپ کسی تقریب میں دیر سے پہنچے جہاں سب آ چکے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہوں، تقریب شروع نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس تقریب کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ٹائم برباد ہوا، لوگوں پر آپ کا تاثر خراب پڑا۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی، ورک، پروجیکٹ، میٹنگ، اسکول، اسائنمنٹ اور امتحان، یا پھر کسی اسپیشل موقع پر آپ کو ذمہ داریاں اور کام کو مینج کرنا ہو، اپنے ٹائم کو مؤثر طریقے سے مینج کریں۔ پریشر کو قبول کرنے کا فن۔ ہم کشیدگی محسوس کرتے ہیں جب ہم پر پریشر ہوتا ہے، باس کا پریشر، ماں باپ کا پریشر، میڈیا کا، دوستوں کا، کالجز کا اور ہمارا خود کا۔ کبھی یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے اور ہمیں مدد کرتا ہے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں، اور کبھی لگتا ہے کہ ہم اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کچھ لوگ کشیدگی کو ہینڈل کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کشیدگی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تب آپ ریلیکس رہتے ہیں۔
اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کر پاتے ہیں۔ یہ بھی کامیابی کے باریک رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تجربہ شرط ہے، آپ اس کی مشق کر کے دیکھیں، زندگی سکھی ہو جائے گی۔ معاشرتی اقدار اور اطوار اختیار کریں۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے کی یہی تعلیمات ہیں کہ مہذب رہیں، ادب کریں، ادب ہی میں معاشرے کا حسن ہے۔ بات انفرادی زندگی کی ہو یا اجتماعی زندگی کی، باہر صورت ادب و آداب ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے۔ ادب و تعظیم بھلا کس کو پسند نہیں۔ تعظیم و تکریم ایک ایسا گر ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس نے مہینوں کو دنوں کو گھنٹوں میں بدل کر انسانیت کے دل پر راج کیا اور اپنے اہداف کو وصول کیا۔ تابندہ بن کر برسوں دلوں کی دھڑکن رہے ایسے لوگ اپنے اچھے رویہ سے آپ دوسروں کی آنکھوں کا تارا بن کر ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں۔ آپ ملازم ہیں یا تاجر، آپ شاگرد ہیں یا استاد، ذرا کوشش کر کے دیکھیں تو صحیح، شرطیہ بہترین نتائج آپ کو مقدر ہوں گے۔ انسان دوست بنے۔ ہم انسان ہیں اور ہمارا واسطہ انسانوں ہی سے ہے، چنانچہ کامیابی کا ایک قاعدہ بتاتا چلوں کہ انسانوں سے پیار کریں۔ کسی نے ضیافت کی ہے قبول کریں، کسی ہوٹل پر کھانے کی دعوت ہے فوراً قبول کریں، شادی کی دعوت ہے یا کوئی میٹنگ کا موقع ضائع نہ کریں، دوسروں کے ساتھ فرینڈلی رہیں، دوستانہ تعلقات پیدا کریں۔ چند ہی دنوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں، دفتر میں، فیکٹری میں، اپنے شعبہ میں اپنے قریبی حاسدین کی بجائے محبین کی تعداد پائیں گے۔ کر کے تو دیکھیں۔ بولیں اور کمال بولیں۔ آپ بہت اچھا سوچتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے، لیکن مدت سے کچھ کہہ نہیں پائے۔ ایک سوال آپ یہ بتائیں، یہ جو سوچا ہے اور یہ جو مطالعہ معلومات ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ ہی کے ساتھ دفن ہو جائے۔ پلیز دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔ آپ اپنی کہہ دیں، غلط کہا تو درست ہو جائے گا، اور اگر درست کہا تو داد مل جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مادری قومی زبان کے علاوہ دیگر دنیا میں رائج زبانوں کو بھی سیکھیں تاکہ وقت کے پہیہ کے ساتھ چل سکیں۔ جیسا کہ آج کل انگریزی زبان کامیابی کے لیے ایک زینہ ہے، تو پھر اس زبان کو سیکھیں، اس زبان میں دوسروں سے گفتگو کریں، اپنی رائے دیں تاکہ بولنے کی جھجک ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس زبان پر گرفت بھی مضبوط ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو آپ کے بولنے کی وجہ سے دنیا میں جانا جائے گا۔ لوگ آپ کے بولنے کے انداز کو کامیابی کا زینہ سمجھ کر کاپی کریں گے، آپ کے بولے ہوئے کو کسی تصدیق سے کم نہیں جانیں گے۔ خود شناسی۔ میں کافی عرصہ سے لیکچر، تقاریر، نقابت، تحریر، تحقیق کی فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ میں نے دنیا میں کامیاب لوگوں میں سے ایک چیز مشترک دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو پہچان لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب سیلف ڈسکوری کے مرحلہ سے گزرتے تو راستے ہموار ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں سے کوئی جابر بن حیان بنا، کوئی البحرونی بنا، کوئی ایڈیسن بنا، کوئی بیل گیٹس بنا، کوئی عبدالقدیر خان تو کوئی قاسم علی شاہ، کوئی کیسر عباس، کوئی سندیپ مہیشوری، کوئی جاوید چودھری تو کوئی کسی اور نام سے جانا گیا۔ انہوں نے دنیا کو دریافت کرنے سے پہلے، انہوں نے فن کی باریکیاں سیکھنے سے قبل، انہوں نے فیلڈ چننے سے قبل خود کو دریافت کر لیا تھا۔ چنانچہ پھر اپنی دریافت سے دنیا میں عزت، شہرت، منصب کے بڑے بڑے عہدوں پر نہ صرف فائز ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی کامیابی کے گل بتانے لگے۔ براہ کرم خود کو دریافت کریں، خود شناسی پیدا کریں، نتائج جلد ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔